راہ حق اور راہ اصلاح کے لیے، جو کہ آج معاشرے کے اندر جو اتنی ہی تباہ و بربادی ہو رہی ہے، وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جو ملک کے اندر فساد اور دنگے ایک دوسرے کے باعث لوگوں کو باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف پرفتن چیلنج کھڑے جا رہے ہیں، اور اپنے اسلام کی تو فکر نہیں، دوسروں کے لیے تانے بازی باتیں کرتے ہیں، عدالتوں میں جا کے، سپریم کورٹ کے اندر جا کر اور دور دور کے ملکوں کے اندر جا کے چندے مانگے جاتے ہیں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو سارے جتنے بھی کارکن ہیں، چاہے وہ کسی حال میں ہیں چاہے وہ کسی حال میں ہیں، وہ سارے تو اپنے گھروں میں گھس کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب الیکشن کی بات آتی ہے تو ووٹ مانگنے کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ کیا ہم اتنے بھی گرے نہیں ہیں؟ کیا ہم اتنے گر چکے ہیں کہ جب دین کی وقت آتا ہے، اسلام پر بولنے کا وقت آتا ہے تو ہم اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں؟ آؤ، میری سب سے درخواست ہے کہ سب باہر نکلو اور اسلام کے لیے بات کرو، دین کے لیے بات کرو۔ امت محمدیہ کہاں چھپ کر بیٹھی ہے؟ آؤ ڈٹ کے باہر نکلو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے لیے اپنے گھروں سے نکلو۔ یہ جو بت شکن والے پردے آپ کی آنکھوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ہٹا کر بات کرو۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے اے کفار والو کہ علم والے خاموش بیٹھے ہیں؟ علم والے خاموش نہیں ہیں۔ ہم جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں، ہمیں آپ نہیں جانتے۔ ہم جب نکلیں گے تو کفار کا سر قلم کرتے نکلیں گے، ہر ایک کا سر قلم کرتے آگے بڑھتے جائیں گے۔ تم ہوتے کون ہو دین پر انگلیاں اٹھانے والے؟ تم ہوتے کون ہو قرآن کی تعظیم کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو قرآن سے دعوت رکھنے والے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ امتی محمدی کے اندر اتنا جوش رکھنے والے عالم موجود ہیں، اتنا جوش رکھنے والے شخص موجود ہیں۔ تم قرآن کے بارے میں بات کر کے کدھر جاؤ گے؟ میں چل کے بھی اور نکل رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میں انشاءاللہ چند دنوں کے بعد نکل رہا ہوں اور نکل کر اس کافر کا سر تن سے جدا کروں گا اور ہمیشہ کے لیے اسے ملتا نابود کروں گا، واصلے جہنم کروں گا اسے۔ یہ مت سوچے کہ اس نے قرآن کے بارے میں بات کر لی ہے اور اب ہم خاموش رہیں گے، ہم خاموش رہنے والے نہیں ہیں۔ آؤ سارے مل کے معاہدہ کرو، یہ جتنی بھی ہماری گورنمنٹ پالیسیاں ہیں، آئے نکلے باہر نکل کر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے پیارے محبوب کی جان کے لیے نکلے، جنہوں نے اپنے ہوتے ہوئے دین کے لیے جان کی قربانیاں دی، انہیں ایسا رتبہ ملا جن کا نام ابھی بھی زندہ ہے اور زندہ تک رہے گا۔ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ ہم خاموش ہیں، ہم خاموش رہنے والے نہیں ہیں۔ ناظرین، آؤ میرے ساتھ مل کے اس کفار کو واصل جہنم کریں۔ آؤ نکلو، میں بھی نکل رہا ہوں اور آپ بھی نکلو۔ یہ مت سوچو کہ ہم بیٹھ کے اپنی زندگیاں ایسے ہی فضول باتوں میں، موبائل چلانے میں اور سوشل میڈیا پہ جا کے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے نکلیں گے۔ نہیں، ہم جب بھی نکلے اور نکلیں گے اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خاطر نکلیں گے۔ ہمیں کسی کا ڈر نہیں، ہمیں کسی کا خوف نہیں۔ اگر خوف ہے تو اپنے رب کا ہے، اگر آنی ہے تو سڑک پر سریعام بھی آ جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن کے لیے نکلو، اپنی بھی جان دو اور دوسروں کی بھی حفاظت، جان کی حفاظت کرو۔
ایک کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے نکلو، اسلام اور پاکستان کے لیے نکلو۔ یہ میری بات نہیں بلکہ عالم اسلام کی بات ہے۔ تم مرو، تم لوگ جو جہالت کی فرصت میں لگے ہوئے ہو، موبائل پکڑ کر موبائل سے اپنی ہندی معاشہ فلمیں دیکھتے ہو، فلموں سے تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے، تمہارا قرآن سے تعلق ہونا چاہیے۔ تم قرآن کے لیے مرو، تم قرآن کے لیے جیو، تم قرآن کی خاطر ڈٹو، اللہ کی بات کو مانو اور اللہ کے لیے ہی سب کچھ کرو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، جو اللہ کی راہ پہ نکلتا ہے اللہ اس کا حامی و ناصر ہو، جو اللہ کی راہ پہ نکلتا ہے اللہ اس کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ اور میری بات اب جہاں تک موضوع لے کے جا رہا ہے، یہ موضوع میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آؤ مل کر میرے ساتھ اس دشمن کو بتا دیں، ہمارے پاس طاقتی ایکٹ میں نہیں ہے لیکن ہمارے جو بازو ہیں ان میں طاقت ہے۔ طاقت کون سی ہے؟ طاقت الہی ہے، طاقت ہمت ہے۔ طاقت جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کو پڑھتے پڑھتے سڑک کراس کرتے جائیں گے، ندیاں کراس کریں گے، ملک کراس کریں گے، تو انشاءاللہ ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچیں گے اور کفار کو واصل جہنم کر کے آئیں گے۔ انشاءاللہ 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 عز و جل، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے اور کر کے رہیں گے۔ یا یہ حکومت جو ہماری سوئی بیٹھی ہے اس کو بھی اب جاگنا پڑے گا۔ یہ جتنے بھی ہمارے لیول پر سطح پر ادارے ہیں ان کو بھی جاگنا پڑے گا۔ یہ جاگیں گے تو انشاءاللہ اسلام کی بھی حفاظت ہوگی، ملک پاکستان کی بھی حفاظت ہوگی۔ نہ کوئی ایسا بچے گا اور نہ کوئی آنکھ اٹھانے والا اٹھے گا۔ دین ہمیشہ زندہ رہے گا، اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب بھی بات ہوگی اسلام کی ہوگی، یہ دنیا کے عیش و آرام کی بات نہیں، دین اور قرآن کی بات ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اور ایک بات آپ کے ذہن نشین اور کرنی تھی میں نے، کہ ہمارے معاشرے کے اندر دوسری چیزوں پر بڑھا جاتا ہے آگے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے لوگ ایسے بھائی بھی ہیں جو سادات کی رسالت سے بڑھتے بڑھتے اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ میری درخواست یہ ہے، بلکہ ان کے ساتھ تنزیہ نہیں کرنا، ان کے خلاف بات نہیں کرنا، میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اہل ایمان کے وقت آئے، اسلام کا پہلو آئے، تو ہم چھپ جاتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کی عزت کی بات آئے تو گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اب قرآن کی عزت کی بات آئی ہے، گھروں میں چھپ کر بیٹھنا نہیں۔ میری ان سے بھی درخواست ہے کہ اپنے اداروں میں سے ایک ایک سپاہی، ایک ایک نوجوان، ایک ایک کمانڈو بھی نکالو تو خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، رب کی جلال کی قسم، وہ وہاں جائیں اور جا کر اس کا سر کاٹ کے پاکستان کے چوک میں لا کر کھڑا کر دے، تو انشاءاللہ دوبارہ کافر کی جرات نہیں ہوگی اسلام کی طرف ہاتھ اٹھانے کی، اسلام کی طرف آنکھ نکالنے کی، اسلام کی طرف منہ کرنے کی، پاکستان کو دھمکی دینے کی اس کی جرات نہیں ہوگی۔ جب یہ قافلے ہمارے ساتھ دیں گے تو ہم بھی کامیاب ہوں گے اور ہم دشمن کفار کو فاصلے جہنم کر کے رہیں گے۔ یہ میرا آپ تک پیغام ہے کہ سب دارے میرے ساتھ چلے اور ساتھ چل کے اس دشمن کو فاصلے جہنم کریں جس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، جس نے قرآن کی خلاف بات کی ہے، جس نے قرآن کی بے حرمتی کر کے مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ مسلمانوں آج جاگنے کا وقت ہے، جاگو اور جاگ کے قرآن کی تعظیم کے لیے، قرآن کے لیے، قرآن کی خاطر، قرآن کی شان کی خاطر، جو قرآن ہمارے سینوں میں بسا ہے، جو قرآن قاری قرآن کے سینوں میں بسا ہے، جو قرآن حافظ کے سینے میں بسایا گیا ہے۔ یہ قرآن بسانے کے لیے نہیں بسایا گیا، قرآن پڑھ کر، قرآن الا ماشاءاللہ، قرآن پڑھ کے اور پڑھتے جائیں گے، قرآن سناتے جائیں گے، دشمنوں کو بتلاتے جائیں گے،
کہ نہ مٹ سکا نہ مٹے گا، آج بھی اسلام زندہ ہے، حسین کے لیے زندہ ہے، اور حسین کے لیے ہی ہم لڑیں گے، حسین کی خاطر ہم قربانی دیں گے، قرآن کی خاطر قربانی دیں گے، دین اسلام کی خاطر قربانی دیں گے۔ مت سوچو کہ تم ہم سے چھپ جاؤ گے، ہم تمہیں ڈھونڈ کر بھی فاصلے جہنم کریں گے۔ میری یہی التجا ہے کہ میرا ساتھ دے، انشاءاللہ ہم قرآن کی خاطر اپنی جان دے سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اے دشمن کفار، تمہیں انشاءاللہ واصل جہنم کریں گے، انشاءاللہ واصل جہنم کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔